درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن رب کریم اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ 100 بار درود پاک پڑھنے کا انعام کیا ہے؟ فرمایا نفاق یعنی منافقت سے بری ہے، جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ And how many minutes required to recite 100 times درود پاک؟ کبھی ہم نے امیجن کیا کتنا وقت چاہیے روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے کے لیے؟ ذرا میرے ساتھ مل کر ایک مختصر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، میکسیمم 3 seconds. It means we required only 3 seconds to recite one درود پاک، اور اگر اسی کو 100 بار پڑھنا ہو تو 300 سیکنڈ۔ کیا مطلب ہوا 300 سیکنڈ کا؟ 5 minutes. Out of 24 hours we need only 5 minutes. 5 منٹ چاہیے روز، اور 100 بار درود پاک پڑھنا نصیب ہو جائے، 100 درود کی وجہ سے 1000 رحمتیں الگ نازل ہوں، 1000 گناہ الگ معاف ہو جائیں، 1000 درجے الگ بلند ہو جائیں۔ اور اب فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد۔ اتنا تھوڑا کام اور اتنی بڑی رحمت۔ اب میں اے اسلام آباد میں آنے والے عاشقان رسول، ظاہر ہے آپ عشق رسول سے لبریز ہیں، جبھی تو آج آپ محفل میں آئے ہیں نا۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے یہ مہینہ کس کی ولادت کا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اب دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کا برتھ ڈے ہو تو اسے تحفہ دیا جاتا ہے۔ آپ کے خاندان میں کسی کی برتھ ڈے ہو، بچے کی برتھ ڈے ہے، آپ اس کے لیے ٹوائز لے کر جائیں گے، کھلونے لے کر جائیں گے، چاکلیٹ لے کر جائیں گے۔ کسی بڑی عمر کے آدمی کی برتھ ڈے ہے، اسے کوئی کتاب کا تحفہ دے گا، کوئی خوشبو کا تحفہ دے گا۔ اللہ اکبر، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے، آپ کی ولادت کا دن آ رہا ہے، کیا کوئی تحفہ تیار نہیں کرنا ہے؟ کیا کوئی گفٹ پریپیئر نہیں کرنا ہے؟ چلیں پہلا تحفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ فرام ناؤ آن ورڈز، آج سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے۔ اور سبحان اللہ، نہیں میں اکیلا نہیں پڑھوں، مشورہ کر گھر جائیں نا تو اپنی فیملی کی چھوٹی سی میٹنگ کر لیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، بچے کی والدہ کو بٹھائیں، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت میں بھی حاضری دیں، اور سب کو کہیں کہ آج سے سب مل کر 1200 بار درود پاک پڑھیں گے، تاکہ 12 ربیع الاول والے دن ہم نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ اچھا پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے نا، دنیا کا دستور ہے غریب، مسکین، فقیر جب کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، اور جب بادشاہ عطا فرماتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اب جب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے درود پاک کا، تو آپ سوچیں ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، اب نبی پاک کی جانب سے کیا عطا ہوگا؟ میرے آقا کی عطا کیسی ہے؟ کسی کو کہو بڑا پریشان ہوں مدد کر دو، جتنی بھی آپ مدد مانگیں گے وہ اس کا 5%، 10% مشکل سے دے گا۔ یعنی دنیا والوں سے دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے، اور آقا کی شان کیا ہے؟ انشاءاللہ نیت کرتے سب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔
پھر دیکھیں انشاءاللہ دربار رسالت سے کیا عطا ہوتا ہے. تو نبی پاک کی بارگاہ میں ان کی ولادت والے دن ہم کثرت سے درود پاک پڑھ کر جمع کر کے انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ. آج چونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک میلاد کا یہ خوبصورت اجتماع سجا ہوا ہے، میرے آقا کی شان کیسی نرالی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، میرے حضور علیہ السلام کا چرچا، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کے میلاد کا ذکر، یہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ سبحان اللہ جب سے دنیا بنی ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے جب دنیا بنی نہیں تھی، جب بھی میرے نبی علیہ السلام کا ذکر جاری تھا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے ایک سوال کیا، اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچھا جبریل امین آپ کو پتا ہے نا، یہ وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں کہ جو ہر نبی کے صحابی رہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام تک ہر نبی کے ساتھ ان کی ملاقات میٹنگ ہوئی ہے. تو کتنی لمبی عمر ہوگی؟ تو جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا. اچھا اب میں تھوڑی سی ہمارے پاکستان کی سینیریو کی بات کروں. اگر آپ کسی بہت بڑی عمر کے بزرگ سے ملے نا، جن کی 100 سال عمر، اور آپ ان سے پوچھیں بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے، تو جو 100-125 سال والے ہو جاتے ہیں ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تو یاد نہیں عمر کتنی، جب پاکستان بنا تھا تو میں اتنے سال کا تھا، وہ 65 کی جنگ ہوئی تھی تب میں اتنے سال کا. وہ کسی واقعے سے اپنی عمر کو جوڑ کر اپنی عمر ڈیفائن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یاد نہیں ہوتا، اتنی لمبی عمر ہوتی ہے. اب جبریل امین سے نبی پاک نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں حضور مجھے یہ تو یاد نہیں عمر کتنی ہے، مگر حضور بات یہ ہے کہ میں آسمان پر ایک ستارہ ہے جو ایوری 70,000 ایئرز کے بعد چمکتا ہے. 70,000 سال بعد ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے. کبھی کیلکولیٹر نکال کر ملٹیپلائی کریں گے تو شاید جواب دے جائے گا، رزلٹ نہیں آئے گا. 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000. کہتے ہیں حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے. اب آپ نبی پاک علیہ السلام کا جواب سنیں، وہ اس سے بھی نرالا ہے. آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں. اے جبرائیل تیرے نبی کے نور کو رب کریم نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. یعنی اللہ نے اپنے نور سے نبی پاک کو تخلیق فرمایا. اور میرے آقا کے نورانی ہونے کا عالم یہ ہے کہ وہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے، 70,000 بار جبریل امین نے دیکھا. آقا فرماتے اے جبرائیل وہ میں ہی ہوں. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے ایک اور بڑا پیارا کوسچن کیا. فرمایا اے جبرائیل تم نے تو سارے نبیوں کو دیکھا ہے، یہ تو بتاؤ کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ سب نبیوں سے ملاقات کی ہے، اے جبرائیل کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی. اور آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب آئیے میں آپ کو نبی پاک کی ولادت سے سینکڑوں ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہو کہ نبی پاک کی شان کیسی ہے. اور پہلے کے انبیاء بھی حضور کی آمد کا کیسے چرچا کرنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. بخت نصر جو ہے یہ اپنے دور کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. اچھا ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا. اچھا خواب دیکھ کر بڑا ڈر گیا، خواب بڑا عجیب سا تھا. تو چنانچہ اس نے بڑے بڑے معبرین، تعبیر جو خواب کی بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو بلایا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. تو جو خواب کے معبرین ہوتے ہیں، خواب کی تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بتائیں، خواب سنائیں تو ہم تعبیر بتائیں گے. کہتے ہیں خواب بہت برا دیکھا ہے. خواب بھی تم سناؤ گے، تعبیر بھی تم بتاؤ گے، میں نے خواب بھی نہیں سنانا ہے، اور تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، نہیں بتاؤ گے تو سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے. اب سارے پریشان. خواب انہوں نے دیکھا ہے، نیند انہوں نے کی ہے، انہیں خواب نظر آیا ہے، ہم کیسے بتائیں خواب کیا ہے؟ آپ کسی سونے والے کے برابر میں بیٹھ جائیں نا، وہ خواب وہ دیکھ رہا ہے، برابر میں بیٹھ کے بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا خواب میں دیکھ رہا ہے. مگر وہ ظالم بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ ڈریم بھی تم بتاؤ گے، انٹرپریٹیشن بھی تم بتاؤ گے، خواب بھی تم بتاؤ گے، تعبیر بھی تم بتاؤ گے.
سارے معبرین پریشان، کریں تو کیا کریں؟ اب یہ خبر پہنچی اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس کہ بخت نصر بادشاہ نے اعلان کیا ہے، خواب بڑا ڈراؤنا دیکھا ہے، خواب بھی بتانا ہے، تعبیر بھی بتانی ہے۔ حضرت دانیال فرماتے میں آؤں گا اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ آپ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، بادشاہ نے کہا کنڈیشن پتا ہے نا، خواب بھی تم نے بتانا ہے، تعبیر بھی تمہیں بتانی ہے۔ حضرت دانیال نے فرمایا ہاں میں تمہیں خواب بھی بتاتا ہوں، تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ اور اب خواب سنانے لگے۔ فرمایا تم نے دیکھا ہے ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جس کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں پہنچ رہا ہے، اس کا اوپر کا حصہ سونے کا ہے، پیٹ چاندی کا ہے، نچلا حصہ تانبے کا ہے، پاؤں مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک آسمان سے ایک بڑا سا پتھر گرا جس نے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، بلکہ باریک ذروں میں کر دیا، جیسے ریت ہوتی ہے ایسے بھربھرا کر دیا۔ بادشاہ نے خواب سنا تو حیران ہو گیا، کہتا ہے بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں نے پورا یہی خواب دیکھا ہے۔ اب بات بتاؤ، خواب تو صحیح بتا دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام، یہ واقعہ دلائل النبوہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب ذرا سنیے گا، آپ فرماتے ہیں اس بڑے مجسمے سے مراد برے مذہب ہیں، کفر ہے، شرک ہے اور ظالم حکومتیں ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑا مجسمہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا میں اور بھی ظالم حکمران آتے رہیں گے، ابھی اور بھی شرک کرنے والے لوگ آتے رہیں گے۔ مگر سنو، جو آسمان سے پتھر گرا نا، جس نے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان قریب سرزمین عرب پر اللہ رب العالمین اپنے ایک نبی کو بھیجے گا، اس کے آنے سے کفر کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، ظلم کی رات ختم ہو جائے گی، باطل مٹ جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا، وہ ان پڑھوں کو علم دیں گے، کمزوروں کو قوت بخشیں گے اور کم تروں کو عزت کی معراج پر پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت دانیال بخت نصر ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نبی پاک کی ولادت کا اعلان کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے جس نے کفر کے بت کو پاش پاش کر دینا ہے، دنیا کو ظلم کے اندھیرے سے نکال کر امن کے روشنی میں داخل کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء بھی حضور کی آمد کی بشارت دینے آئے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کیسے نور والے آقا ہیں۔ کچھ لوگوں کو کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں خیال آتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ حضور نور ہیں کہ نہیں۔ سنو بی بی آمنہ رضی اللہ، اس زبان میں ٹی جنکشن کہتے ہیں، ایک رائٹ راستہ ہوتا ہے، ایک لیفٹ ہوتا ہے، آگے روڈ بند ہوتا ہے۔ اب ایک صحابی کا اگر دائیں طرف ہے، دوسری صحابی اگر بائیں طرف ہے، وہ کہتے ہیں لکڑی کون لے کے جائے گا؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک اور ڈنڈی اٹھائی، اس ڈنڈی سے ٹچ کی تو وہ بھی روشن ہو گئی، تو دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو بتاؤ کہ نبی پاک کے نور کا عالم یہ ہے۔ اچھا ایک اور جس کو کنفیوژن ہے، چلیں آج کنفیوژن نہ ہو، ویسے تو کنفیوز ہی ہونا چاہیے، میں ایک لقب کہوں گا ایک صحابی کا، سب مل کے نام بتائیں گے۔ بتائیے ذوالنورین نورین کس کو کہا جاتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے، ذوالنورین نورین کسے کہا جاتا ہے؟ کیا بات ہے۔ اچھا یہ سوال آپ عرب میں جا کر لیں، افریقہ میں جا کر لیں، آپ یورپ میں جا کر لیں کہ بتائیں ذوالنورین نورین کسے کہتے ہیں؟ وہ سب کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو۔ کبھی سوچا ذوالنورین نورین کا مطلب کیا ہے؟ دا میننگ آف ذوالنورین نورین، دو نور والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یکے بعد دیگرے ایک بیٹی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ ارے حضرت عثمان غنی کو نبی پاک کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کی سعادت ملی، وہ ذوالنورین نورین ہو گئے۔ تو بتاؤ نا میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ارے میرے آقا تو ایسے نورانی ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی شان تو وراء الورا ہے، میری آقا کی آل کا بچہ بچہ نور والا ہے۔ میلاد حضور کا ذکر دھوم دھام سے منائیں، گج وج کے منائیں،
विदाउट कंफ्यूजन बनाएं। अब मैं अल्लाह वालों और बुजुर्गान दीन के कुछ फरमान सुनाना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो सदियों पुराने बुजुर्ग हैं और जिनका पूरी दुनिया अदब करती है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जिस घर मस्जिद या मोहल्ले में मीलाद शरीफ पढ़ा जाए, फरिश्ते उस घर मस्जिद और मोहल्ले को घेर लेते हैं और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मीलाद शरीफ पढ़ने वालों के लिए रहमतो रिजवान की दुआ करते हैं। जिस घर में मीलाद शरीफ पढ़ा जाए, अल्लाह पाक उस घर को कहत साली, वबाई अमराज, आग लगने, डूबने और ऐसी बहुत सी आफात से महफूज रखता है। उस घर के रहने वालों को बुग़्ज़ व हसद से, बुरी नजर से और चोरी वगैरह से बचाया जाता है। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत करने और उसकी महफिल की इज्जत व तकरीम करने से ईमान मजबूत हो जाता है। हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो महफिल मिलाद में जाने का इरादा करे वो असल में जन्नत के बागों में जाने का इरादा करता है, क्योंकि महफिल मिलाद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल की वजह से सजाई जाती है। और हुजूर खुद फरमाते हैं, मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हाँ, एक शख्सियत है जो मीलाद नहीं मनाती, बल्कि मीलाद के वक्त उसे बड़ी तकलीफ हुई थी। हाँ सुनिए, अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, शैतान 4 मरतबा चिल्ला कर रोया है। नंबर 1, जब मलऊन हुआ था, बारगाह इलाही से धुतकार दिया गया। नंबर 2, जब जमीन पर उतरा। नंबर 3, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई उस वक्त। और सुभान अल्लाह, नंबर 4, जब रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो शैतान ने कहा, रात एक बच्चा पैदा हुआ जो हमारा काम बिगाड़ देगा। उसके चेले चमचे कहते हैं, तो चेले चमचों से कहता है, तुम अभी जाओ उसे नुकसान पहुंचाकर उसके काम में रुकावट डालो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि विलादत मुस्तफा के वक्त शैतान चिल्ला कर रोया था और अल्लाह वाले और हमेशा से नबी पाक की विलादत की खुशियां मनाते रहे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन दिनों में आपने खूब प्यारे आका के जिक्र को बुलंद करना है और जो नबी पाक के जिक्र की महफिलें सजानी है, उसमें शिरकत करनी है, दुरूद पाक की कसरत करनी है और किसी तरह के वसवसों में नहीं आना। अब चूंकि बयान मीलाद का है, मैं ये चाहता हूं कि हम जब नबी पाक का जिक्र खैर सुन रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीज लेकर आज के इज्तिमा से जाएं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। बड़ी तादाद में ताजरान आए हैं, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक शानदार ताजिर रहे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में तिजारत की और मेरे आका वो अजीम शख्सियत हैं, वो रोल मॉडल हैं कि जिनकी जिंदगी को पढ़ा जाए तो हर तबके जिंदगी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज खास तौर पे तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले जो आशिकान रसूल हैं, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। याद रखिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर बैकग्राउंड को देखें ना, माली बैकग्राउंड को देखें, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो आपके सर से वालिद का साया उड़ गया। अब वालिद गिरामी की तरफ से जो मीरास थी उसमें कोई बहुत बड़ी अमाउंट नबी पाक को नहीं मिली। जैसा कि सीरत की किताबों में लिखा, सिर्फ 5 ऊंट, चंद बकरियां और एक बांदी नबी पाक को जो है वो विरासत में मिलती है। अच्छा, अब वालिदा माजिदा का विसाल भी 2 साल के बाद आपका भी विसाल हो गया। अब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी किफालत करते रहे, आपकी खिदमत करते रहे। अब वो भी दुनिया से चले गए। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी किफालत की जिम्मेदारी ली, बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ परवरिश की। अब नबी पाक ने देखा कि अबू तालिब के अपने भी बच्चे हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनकी अखराजात का बोझ हल्का करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए 9-10 साल की उम्र में मेरे आका ने बकरियों के रेवर चराने पर उजरत वाला काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने चचा का हाथ बटा सके। अब जरा इमेजिन कीजिएगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद तिजारती सफर शुरू किए। ये 2 सफर तो नबी पाक ने शाम के किए। पहला सफर अपने चचा के साथ किया था,
اسی سفر میں وہ بحیرہ راہب کا واقعہ ہوا اور اسی کے مشورے پر نبی پاک علیہ السلام کو واپس وہ مکے لے آئے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو فوراً واپس لے جاؤ، لوگوں کو جیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کے آخری نبی ہے تو ان پر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اب تو دوسرا سفر تھا، یہ سفر سمجھ لیں نبی پاک کی بزنس جو لائف ہے اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب یہاں بزنس مین جتنے بھی ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ اب ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو فروخت کرنے کے لیے، بڑا خوبصورت ٹریول تھا، سامان مکے سے لے جا کر سیریا میں شام میں سیل کرنا تھا اور وہاں سے سامان اسی پیسوں سے خرید کر مکہ پاک لانا تھا۔ اب کیا ہوا، نبی پاک نے ملک شام گئے، اب اللہ کی مدد بھی شامل تھی، ایمانداری تھی، سچائی تھی، بڑا اچھا پروفٹ ہوا، بڑے اچھے ریٹس میں نبی پاک نے وہ سامان بیچا اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پروفٹ ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نبی پاک امانت اور دیانت اور وہ اصول جن پر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اب نبی پاک علیہ السلام نے وہاں سے پھر مکے کے لیے سامان خریدا، اس سامان میں بھی بی بی خدیجہ کو بڑا پروفٹ ہوا۔ ایک غلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسرہ نام تھا، جو نبی پاک کے ساتھ جا گیا تھا، اس نے آ کے بی بی خدیجہ کو بتایا یہ تو بڑے سچے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، مال بڑا جناب ناپ تول کے بیچتے ہیں، اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بی بی خدیجہ اس زمانے کی بگ بزنس ویمن تھی، آپ نے نبی پاک کے یہ اوصاف دیکھے تو آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کو رشتے کا پیغام بھیجا، اور سبحان اللہ وہاں سے نبی پاک کی ازدواجی لائف شروع ہوتی ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد نبی پاک نے 2 سفر یمن کے کیے، جس میں حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش جو کہ یمن کا علاقہ تھا اس طرف بھی بھیجا۔ اب نبی پاک کے بزنس چلتے رہے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ صادق، امین، سچے تاجر، امانت دار تاجر۔ اور سچائی اور امانت کا عالم یہ تھا کہ جو جان کے دشمن تھے، حالانکہ نبی پاک پر ایمان نہیں لائے تھے، مگر اپنی امانتیں وہ حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ اب میں یہاں پر بریک لوں گا، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو مارکیٹ میں، اپنے ادارے میں، اپنے علاقوں میں بزنس کر رہے ہوں گے۔ کیا ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہم صادق ہیں، ہم امین ہیں، ہم سچے ہیں؟ کیا لوگ ہمیں امانتیں رکھوانے میں کنفیوز تو نہیں؟ یا جناب ہمیں کوئی روپے دینے سے پہلے، سامان دینے سے پہلے، ادھار دینے سے پہلے اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پیسے واپس آئیں گے کہ نہیں؟ اگر میرے بارے میں میرے مسلمان بھائی یہ سوچ رہے ہیں تو بتائیں نا میں کیسا تاجر ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میلاد منانے والوں، اے تاجروں جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، تجارت ضرور کیجئے، مگر تجارت جیسی نبی پاک نے کی ویسی تجارت کیجئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے تجارت کے بہت پیارے اصول بنائے۔ حضور علیہ السلام کی تجارت کا پہلا اصول یہ تھا کہ نبی پاک لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے، آپ شرکا میں سے بہترین شریک تھے، نہ لڑائی کرتے تھے نہ جھگڑا کرتے تھے۔ تجارت کریں اس میں لڑائی نہیں کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک کمال کا اصول تھا، تجارت کے دوران بھی اور زندگی میں بھی وعدے کی پاسداری کرتے تھے، پراپس پورا کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے کھجوروں کا کاروبار کیا، اس بندے کو قیمت دینی تھی، پیسے کچھ رہ گئے، تو بندہ کہتا حضور آپ یہیں کھڑے رہے، میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ وہ کہتا شخص کہتا ہے میں گھر چلا گیا، گھر جا کر میں بھول گیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں ایک جگہ پر، میں نے انہیں ٹائم دیا تھا۔ کہتے میں 3 دن بعد واپس گیا، حضور اسی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ فرمایا نوجوان تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، وعدہ کیا تھا اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے تاجروں بتائیے کہ ہم وعدے پورے کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ کا ٹائم پہ پیسے دے دوں گا، آپ مجھے اپنا مال دے دیں، بس مال لیتے وقت اور ہوتے ہیں، پیمنٹ کرتے وقت اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ہم مسلمان ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں، تو مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک اور شاندار اصول یہ تھا کہ تجارت میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے جہاں غلہ موجود تھا، اناج ڈھیر لگا ہوا ہے۔
پیارے آقا نے اس پر ہاتھ لگایا اور جب ہاتھ اندر ڈالا تو اندر سے غلہ گیلا تھا، ویٹ۔ آقا نے فرمایا یہ گیلا کیوں ہے؟ کہ حضور بارش ہو گئی تھی۔ تو فرمایا اس کو نیچے کیوں رکھا؟ اس گیلے غلے کو اوپر رکھتے نا تاکہ خریدنے والے کو پتا چلتا یہ گیلا ہے، تم نے گیلا نیچے چھپا دیا اور سوکھا اوپر رکھا ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، من غش فلیس منا، دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر دھوکہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یا آپ کو یہ کہہ دیا کہ جاؤ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرا فرمان یہ تھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے تجارت کرنے والوں، اے نوکری کرنے والوں، اے رزق کمانے والوں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ ہم نے ہمیشہ حلال کمانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمال اگزامپل کے ذریعے اچھے مومن کی اگزامپل دی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہی نرالی ہے نا، آپ کی اگزامپلز بھی نرالی ہیں۔ آپ نے ایک اگزامپل دی، حدیث کا خلاصہ ہے کہ مومن شہد کی مکھی جیسا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، انسان کہاں اور مکھی کہاں، مگر لک ایٹ دا بیوٹیفل ایگزامپل، کیونکہ آپ نے اس کو ایلوبریٹ بھی کیا، آپ نے مزید وضاحت کی۔ فرمایا شہد کی مکھی حلال کھاتی ہے، پاک کھاتی ہے، پاک ہی پروڈیوس کرتی ہے، اور جہاں رہتی ہے وہاں فساد نہیں کرتی ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں، شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے؟ پھولوں سے رس چوستی۔ آپ کو کبھی بھی شہد کی مکھی کچرے پر گند پر نظر نہیں آئے گی، وہ دوسری مکھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی آپ کو آلویز پھولوں پر نظر آئے گی۔ اچھا، وہ حلال اور پاک طیب کھانے کے بعد پروڈیوس کیا کرتی ہے؟ مبارک، پیارا، صاف، صحت مند شہد۔ کیا پیاری اگزامپل ہے کہ مومن حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، گند نہیں کھاتا۔ اب سوال کریں میں اور آپ ایک دوسرے سے کہ کیا میری روزی حلال ہے؟ میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، وہ حلال ہے؟ اپنے آپ کو مومن کہلانے والا کیسے حرام کما سکتا ہے؟ کیسے جھوٹ اور دھوکہ اور رشوت کا کاروبار کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے مومن شہد کی مکھی جیسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کھاتی حلال ہے، وہ کھاتی پاک ہے، کبھی ناپاک کی طرف نہ جائے۔ اور سبحان اللہ، پروڈیوس کیا نکلتا ہے اس سے؟ شہد، جو لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، فرق دے رہا ہے۔ میں کھا حلال رہا ہوں اوکے، مگر اس سے جو انرجی مل رہی ہے حلال کمانے کے بعد، اب مجھے جو انرجی مل رہی ہے وہ انرجی کہاں یوز ہو رہی ہے؟ لوگوں کی بھلائی پر، یا لوگوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، سختیاں ہو رہی ہیں؟ میری ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، شہد کی مکھی پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، مگر میرے اپنے گھر والے اگر مجھ سے پریشان ہیں تو میں کیسا مومن ہوں؟ اب یہ غور کرنا ہے کہ میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میری فیملی، کیا میں ان کے لیے فائدہ مند ہوں؟ ان کے لیے آسان ہوں؟ ان کے لیے ریلیکسیشن کا باعث ہوں؟ اچھا، کچھ لوگوں کے الگ الگ روپ ہوتے ہیں، اپنی مارکیٹ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہو ان کی دکان پہ آپ کاروبار کرنے چلے جائیں، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے آئیے بیٹھیے حاجی صاحب، کیا پیش کروں آپ کو؟ چائے پیئیں گے؟ پانی؟ کھانا وانا کھایا کہ نہیں؟ کیونکہ کسٹمر ہے۔ اب یہی بندہ کسٹمر سے فارغ ہو کر جو اپنے ملازم سے جس انداز سے بات کرتا ہے، اس کو جو جس طرح گالیاں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو مطلب ہی اخلاق ہے نا۔ اخلاق والا وہ سب کے ساتھ اخلاق والا ہے نا۔ یہی پیار، یہی محبت، یہی خوبصورت انداز کیا کبھی اپنے والد کے ساتھ کیا؟ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا کہ ماں جی آپ کو پانی پیش کروں، آپ کو کھانا پیش کروں؟ مومن جو پروڈیوس کرتا ہے وہ بھی خیر، وہ بھی حلال، وہ بھی طیب، وہ بھی پیارا۔ غور کریں کہ میرے اخلاق سے، میری انرجی سے کہیں لوگ پریشان تو نہیں؟ آج کسی سے کاروبار کرو تو پتا چلتا ہے کہ یار یہ بندہ ہی دوسرا نکلا ہے، ہم تو بڑا نیک نمازی، بڑا با اخلاق سمجھتے تھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اس کی زبان پر تو ہر وقت تسبیح رہتی تھی، کاروبار کر کے پتا چلے اندر سے بندہ ہی کو دوسرا نکلا ہے۔ اچھا، کاروبار نہیں کیا، رشتہ کر لیا، یار اتنا ماشاءاللہ اچھا اخلاق والا ہے، ان سے رشتہ کر لو، رشتہ کر کے ہی بندہ اندر سے دوسرا نکل آیا۔ نہیں میرے پیارے اسلام، مومن وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ریلیکسیشن کا باعث۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آقا فرماتے ہیں مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ اگین ویری امیزنگ ایگزامپل، مگر کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب اس کی علماء نے اس کو ڈیپ ڈاؤن کیا کہ وائی نبی پاک علیہ السلام کمپیئرڈ اے مومن ود دی ڈیٹس ٹری۔
درخت کیوں کھجور کے درخت سے کیوں مثال دی؟ فرمایا کھجور کے درخت کا ہر حصہ فائدے والا ہے، اس کے تنے سے ستون بنتا ہے، اس کی چھال سے تکیے اور چٹائیاں بنتی ہیں۔ اس کھجور کو دنیا کے بہترین پھلوں میں سے ایک پھل قرار دیا، بلکہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے وہ گٹھلی بھی جناب کئی مرضوں میں علاج کا کام کرتی ہے۔ اٹ مینز کھجور کے درخت کی ایک ایک چیز فائدے مند ہے۔ اب جو مومن ہے وہ اپنے بارے میں سنے، سوچے میری زبان فائدے مند ہے کہ نہیں، میری آنکھ فائدے مند ہے کہ نہیں، میری باتیں فائدے مند ہے کہ نہیں، میرا کردار فائدے مند ہے کہ نہیں۔ کبھی کسی کو آنکھ سے تکلیف دے رہا ہوں، کسی کو کاروبار کر کے تکلیف دے رہا ہوں، کبھی کسی سے رشتہ ہو گیا اسے تکلیف دے رہا ہوں، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع سے یہ سیکھ کر جانا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایک میری زندگی کا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔